اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج جو سیشن میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، اس سیشن کا جو آج کا مقصد اور پرپز ہے وہ ٹائمز کی پروڈکٹ کے متعلقہ چند ایسے سوالات ہیں جن سوالات کا جواب جاننا ہر ٹائمز کے ممبر کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ ہم پراپر طریقے سے آگے جو ہے ٹائمز کی پروڈکٹ کو پروموٹ کر سکیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سسٹم کے اندر موجود بھی ہیں، لیکن ان کے سوالات جو ہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ سوالات کے جوابات پراپر طور پہ نہیں دے سکتے۔ تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ بہت سارے دوست مجھ سے سوال کر رہے تھے، اور جیسے کہ آپ لوگوں کا بھی یہ سوال تھا کہ ٹائمز کی جو پروڈکٹ کے متعلقہ جو مختلف کوشچن تھے، سوالات تھے، ان کے جواب جو ہے آپ جاننا چاہ رہے تھے۔ تو آج میں نے اس جو تقریباً راؤنڈ اباؤٹ یہ 10 سوال بنتے ہیں جو ٹائمز کے متعلقہ، ٹائمز کی پروڈکٹ کے متعلقہ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات کو ہم مکمل طور پہ جانیں اور ان کو ڈسکس کریں۔ مزید بھی اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کومنٹس کے اندر جو ہے جو میرا پیج اب جس پہ سن رہے ہیں آپ ٹریننگ، اس کی کومنٹس میں آپ اپنے سوالات جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، اور اس پہ پراپر جو ہے آگے ہم انشاءاللہ جوابات جو ہے دے سکتے ہیں۔ ٹریننگ کے دوران جو ہے ابھی کوشچنز نہیں ہوں گے، ابھی چونکہ یہ ٹریننگ ہے ہم ڈسکشن نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اگر آپ کا کوشچن ہوا تو آپ نیکسٹ جو ہے ہم آخر میں ڈسکس بھی کر لیں گے، اور نہیں تو یوٹیوب جو چینل ہے میرا ثقلین افضل خلان کے نام پہ، اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کر لیں، اور اس کو شیئر بھی کریں اپنی ٹیموں کے اندر، تاکہ آپ کی ٹیمیں جو ہیں پراپر جو ہے اس ٹائمز کے متعلقہ بزنس کا بھی اور پروڈکٹ کا پراپر نالج بھی لے سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ وقتاً ٹریننگ آتی رہیں گی، اور آپ جو ہے اپنی ٹیموں کی اس طریقے سے نالج کے حوالے سے مدد بھی کر سکتے ہیں، اور خود بھی آپ پراپر نالج لے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ابھی چلتے ہیں جی آج کے ہمارے جو باقاعدہ ہمارا ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ایک سوال ہے، جو پہلا کوشچن ہے کہ ٹائمز نے فوڈ سپلیمنٹس بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ٹائمز نے جب بزنس کا آغاز کیا تو ٹائمز نے فوڈ سپلیمنٹس کیوں بنائے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ٹائمز کوئی اور بھی پروڈکٹس بنا سکتی تھی، اور بھی اپنی جو بنیادی جو بزنس تھا اس میں کوئی اور پروڈکٹ بھی رکھ سکتی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ٹائمز نے فوڈ سپلیمنٹس کا آغاز کیا؟ اس کا سب سے پہلے تو آپ نوٹ کر لیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ میں نے ٹریننگ میں آئی تھنک ویلنس کی ٹریننگ میں یہ بات کی تھی کہ بیسیکلی ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے بزنس کے اندر، مارکیٹ کرو، کہ جو مارکیٹ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر بیسیکلی مختلف بزنس کے ریولوشن آتے ہیں، اور ریولوشن کے بارے میں پہلی ٹریننگ میں یہ کلیئر کر چکا ہوں ویلنس کی ٹریننگ کے اندر۔ جب بزنس کی بات ہوتی ہے تو ریولوشن جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے پال زین پلزر کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ریولوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جس بزنس کی سالانہ جو سیل ہے وہ $1 ٹریلین ہو جائے، یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ $1 ارب کے سے بڑھ جائے سیل اس کی، تو اس کو بزنس کے اندر ریولوشن کہیں گے۔ بیسیکلی یہ جو پچھلی صدی گزری، اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آٹو موبائلز کا ریولوشن آیا۔ آٹو موبائل یعنی کہ گاڑیوں کا ریولوشن آیا۔ ہنری فورڈ نے جو کار بنائی، پھر اس ریولوشن کو بننے میں تقریباً 70 سال لگے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے اندر جو ریولوشن تیزی سے بڑھا وہ وی سی آر کے بزنس کا ریولوشن بڑھا۔ پھر تیسرے نمبر پہ کمپیوٹر کا ریولوشن آیا۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آئی ٹی کا ریولوشن آیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا۔ تو یہ ریولوشن بزنس کے اندر جو ہے پوری دنیا کی جو اکانومی تھی ان میں میکسیمم جو ہے ان کے اندر بزنس ہو رہا تھا، اور جو اکانومی تھی اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ لوگ اس کی طرف، چاروں بزنس کی طرف آ رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آئی ٹی کا ریولوشن 2010 تک عروج پہ تھا، اس کی ایک مثال آپ کا موبائل فون بھی ہے، اور آپ آج دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں یہ آئی ٹی کا حصہ ہے۔ آئی ٹی کے بعد سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اب دنیا کے اندر کون سا ریولوشن ہے؟ اس کو مارکیٹ کرو کہتے ہیں۔ مارکیٹ کس سائڈ پہ
جا رہی ہے. تو ایک پالز اینڈ پلزر کا میں یہاں پہ حوالہ دوں گا. یہ امریکن اکانومسٹ ہیں اور ان کی ویڈیوز بہت زیادہ آپ سن سکتے ہیں, یوٹیوب پہ موجود ہیں. تو انہوں نے ویلنس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے کام کیا ہے. تو پالز اینڈ پلزر کے مطابق اس وقت جو مارکیٹ کرو ہے وہ ویلنس انڈسٹری کا ہے. ویلنس انڈسٹری جو ہے بیسیکلی یہ انڈسٹری النس انڈسٹری کے مقابلے میں ہے, مطلب اس کے مد مقابل ایک انڈسٹری کا مطلب یہ آغاز ہے. اگر اس طرح یہ کہا جائے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ایشو بن چکا ہے وہ ہیلتھ ایشو بن گیا ہے, کہ النس انڈسٹری جو اس وقت بیماریاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں جو ہے اس طرح سکسیسفل نہیں ہو سکی جس طرح ہونا چاہیے تھا. اس کے لیے آپ میری ویلنس کی ٹریننگ سنیں گے تو اس میں نے آپ کو دونوں چیزیں ڈسکس کی تھیں کہ جو ڈیزیزز ہیں یعنی کہ بیماریاں ہیں وہ کتنی قسم کی ہیں, وہ میں نے اس میں ڈسکس کیا تھا. 2 ٹائپس آف ڈیزیز وہ میں نے وہاں پہ ڈسکس کر لیا تھا, اس میں آپ سن سکتے ہیں. اب جو ویلنس انڈسٹری ہے اس کا جو مقصد ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بیماریوں سے بچایا جائے. اگر سادہ لفظوں میں کہا جائے تو جو ویلنس انڈسٹری ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ ایک جملے کے اوپر ہے. یہ جملے کہتے ہیں پریونشن از اے بیٹر دین کیور, پرہیز علاج سے بہتر ہے. اس طرح ہوتا ہے کہ چینی کہاوت ہے کہ جنگ لگ گئی ہے تو آپ جنگ کے دوران اپنے ہتھیار تیز نہیں کر سکتے, یعنی کہ اپنے ہتھیار جو ہے وہ جنگ کے لیے لڑنے کے لیے جنگ کے دوران ہی آپ ان کو تیار نہیں کر سکتے یا تیز نہیں کر سکتے, آپ کو پہلے سے ہی تیاری کرنی پڑے گی. اس کی مثال ایک اور بھی چائنیز کہاوت کے اندر ہے کہ آپ کو پیاس لگ گئی ہے تو پیاس جب لگ گیا تو اس وقت آپ کنواں نہیں کھود سکتے, اس سے پہلے آپ کو کنواں کھودنا ہوگا. تو سیم لائک ٹائمز نے فوڈ سپلیمنٹس کا کیوں جو ہے ان سے اپنے بزنس کا آغاز کیا. بیسیکلی جو فوڈ سپلیمنٹس ہوتے ہیں ان کا کنسیپٹ اگلے سوالات کے اندر بھی کلیئر ہو جائے گا, اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ جب سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی بالکل ان کے حوالے سے جو ہے آپ کلیئر ہو جائیں گے, اور یہ انشاءاللہ ہمارے گھر کی ضرورت بنے گی. ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ موبائل ہے کون لے گا اور اس اتنے مہنگے موبائل ہیں, لیکن آج دیکھیں مہنگے سے مہنگا موبائل ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے اور ہم اس کو پراپر لیتے ہیں. اور فوڈ سپلیمنٹس, فوڈ کہتے ہیں خوراک کو اور سپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اضافی. اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ فوڈ کا ایشو ہے, خوراک کا ایشو ہے. اس وقت چونکہ دنیا میں ایک تیزی آ چکی ہے اور ہر بندہ بزنس کے چکر میں جو مطلب کسی بھی چیز کی جو بنیادی چیز ہے اس سے وہ ہٹ گیا ہے. سیم لائک اب خوراک جو ہم کھاتے ہیں اس کی جو بنیادی چیز ہے وہ نیوٹرینٹس ہیں, یعنی کہ ہماری باڈی کو ایک دن میں 6 نیوٹرینٹس چاہیے, جس میں پہلا نیوٹرینٹ پروٹین ہے, پھر کاربوہائیڈریٹس ہیں, پھر فیٹ ہے, اس کے علاوہ منرلز ہیں, وٹامنز ہیں اور واٹر ہے. یہ 6 ہماری باڈی کی بنیادی چیزیں, خوراک کی بنیادی چیزیں ہیں جو ہماری باڈی کو چاہیے. اب دنیا کے اندر چونکہ تیزی ہے اور پیسہ کمانے کی ایک دوڑ ہے, اس دوڑ کے اندر انسان نے ہر چیز کو چینج کر کے رکھ دیا ہے. اس میں چونکہ اسپیشلی ہم بات کر رہے ہیں خوراک کی, تو خوراک جو ہم کھا رہے ہیں اس خوراک سے ہماری باڈی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. اس وقت پوری دنیا کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں, انسانی باڈی کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں. اگر پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان میں آدھی سے زیادہ آبادی, راؤنڈ اباؤٹ 70% سے زیادہ جو بچے ہیں ہمارے, ان میں غذائی قلت ہے, یعنی کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہے. آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو آج کل تو 6 مہینے کے بچے کو آپ دیکھیں انہوں نے گلاسز لگائی ہوئی ہیں, مطلب آئی سائٹ ویک ہے, مینٹلی مطلب وہ ویک ہیں. اس کے علاوہ ان کا باڈی فزیکلی آپ دیکھیں ان کی باڈی کمزور ہے, مطلب جسم ان کا کمزور ہے. تو اس میں وجہ کیا ہے کہ ان کی باڈی کے جو نیوٹریشن تھے پری نینٹل اور پوسٹ نینٹل, یعنی کہ ماں کے پیٹ میں جب وہ تھے تو اس وقت جو ان کو غذائی چاہیے تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی, ماں کی خوراک اچھی نہیں تھی. اور اس کے بعد جب پیدا ہوئی اس دنیا کے اندر بچہ آیا تو اس کی غذائی تو اس وقت بھی پوری نہیں ہوئی کہ جو کہ ہم جو اس کو کیا نام ہے فوڈ دے رہے تھے, مطلب مختلف ہم ان کو فوڈ بچوں کو کھلا رہے تھے. لیکن آج کل تو رواج آ گیا ہے کہ مائیں بچوں کو دودھ نہیں دیتی اور مختلف جو ہے مارکیٹس کے جو پاؤڈر جو ہے یہ پاؤڈر دودھ جو ہے ملک وہ دیا جاتا ہے.
اب اس کے اندر نیوٹریشن پورے نہیں ہوتے جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، جیسے ماں کے دودھ کے اندر ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے بچوں کے اندر غذائی قلت آ رہی ہے، بڑے لوگوں کو دیکھیں ان میں غذائی قلت ہے. ٹھیک ہے، لوگ جوان ہونے سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں. تو یہ غذائی قلت کو پورا کرنے کے لیے اس وقت ٹائمز نے کیا کیا، 1992 کے اندر جب ٹائمز نے بزنس کا آغاز کیا تو اس نے سب دیکھا کہ اب مارکیٹ کرو کدھر ہے، آنے والا دور جو ہے. دیکھیں جب بڑے برانڈ اپنے بزنس کا آغاز کرتے ہیں تو وہ صرف کاروبار کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ان کا ایک مشن ہوتا ہے، وہ ایک مشن اور ویژن کے ساتھ اپنا کاروبار جو ہے وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اب اس ٹائمز کا مشن اور ویژن یہ تھا کہ میں ایک ایسا معاشرہ جو ہے ایک تخلیق دوں کہ جس کے ذریعے لوگ ہیلدی لائف گزاریں. اس کے لیے ٹائمز نے نا فوڈ سپلیمنٹس کا آغاز کیا. تو اب اس سوال کا جواب میں یہاں پہ سمپل دینا چاہوں گا کہ بزنس کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو مارکیٹ جو کرو ہے وہ ویلنس انڈسٹری کا ہے، یعنی کہ فوڈ سپلیمنٹس کا ہے. اب ہماری جو پروڈکٹس ہیں ان کا پورا نام کیا ہے، ان کو کہتے ہیں نیچرل ڈائٹری بیلنس فوڈ سپلیمنٹس. یہ نیچرل ہیں، یہ ہیلتھ کیئر ہیں، ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا اسٹیرائڈز کا استعمال نہیں کیا گیا. یہ انشاءاللہ اگلے سوال کے اندر میں اس کا جواب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دوں گا کہ ہماری پروڈکٹس ہیں کیا. بیسیکلی فوڈ سپلیمنٹس تو میں نے بتایا یہ کس کیٹیگری میں آتی ہیں، اس میں ہم ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ میں یہ بات اگر آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں کہ ٹائمز کی جو پروڈکٹس ہیں یہ فوڈ سپلیمنٹس ہیں، اور یہ ان کے بنانے کی ٹائمز کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا ایشو بن چکا ہے وہ فوڈ ہے، اور فوڈ کے اندر کوئی نیچرل چیز یعنی کہ آرگینک چیز آپ کو نہیں ملے گی. اگر آپ دیکھیں، آپ کہیں کہ میں گاؤں سے چیزیں منگواتا ہوں تو اس کے بیج کی طرف آپ جائیں گے تو اس کا جو بیج ہے وہ ہائیبرڈ ہوگا، یا اس کے اندر جینیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہوگی، موڈیفیکیشن کی گئی ہوگی، ان کے بیجوں کو بھی چینج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، موڈیفیکیشن کی جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں جینیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے، اور ان کی جینز کو چینج کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح اسی وجہ سے ہماری جو فوڈ ہے وہ آرگینک نہیں ہے، نیچرل نہیں ہے. ہمارے پاس جو خوراک پہنچ رہی ہے وہ نیچرل نہیں ہے، وہ آرگینک نہیں ہے. تو جب آرگینک اور نیچرل اور قدرتی چیز ہم نہیں کھائیں گے تو ہمارے جسم میں غذائیت کی کمی ہوگی، جسے کہتے ہیں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز. اب نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کے لیے آپ کو ضرورت ہے فوڈ سپلیمنٹس. اب فوڈ کہتے ہیں خوراک کو، اور سپلیمنٹ کا کہا جاتا ہے اضافی. ٹھیک ہے، اضافی آپ کو چیز چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے کہ ایک بندے کو 1000 ملی گرام کیلشیم چاہیے خوراک کے ذریعے، تو وہ خوراک سے پورا نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو فوڈ سپلیمنٹس کی پھر ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اب ٹائمز نے فوڈ سپلیمنٹس کا کیوں آغاز کیا کہ اس وقت دنیا میں دو بزنس کے حوالے سے میں نے بات کیا ہے کہ جو مارکیٹ کرو ہے وہ ویلنس انڈسٹری کا ہے، یعنی کہ آنے والا دور جو ہے وہ ویلنس انڈسٹری ہے جس میں لوگ زیادہ پیسہ اپنی صحت پہ خرچ کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے آج آپ دیکھیں موبائل ہمارے ہاتھ میں، ہر بندے کے پاس موبائل ہے. آنے والے دور میں ہر گھر کے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر آپ کو فوڈ سپلیمنٹس نظر آئیں گے، کیونکہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کی ضرورت بن جائے گی. اس کی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لوگ اب اس وقت جو ہے ہماری فوڈ اور خوراک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو چینج کیا جا رہا ہے جینیٹیکلی، اس کے اندر بہت ساری چینجز لائی جا رہی ہیں، اور اس میں نیوٹریشن نہیں ہے جو میں نے 6 بتائے ہیں آپ کو. اس غذائی قلت کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم کو فوڈ سپلیمنٹس کی ضرورت پڑے گی. یہ پہلا سوال ہم نے ڈسکس کر لیا. اگر مزید بھی اس کے بارے میں آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کومنٹس میں اپنا کویشچن کر سکتے ہیں. اب ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا جو سوال ہے وہ عموماً کویشچن ہوتا ہے، کیا ٹائمز کی جو پروڈکٹس ہیں یہ ہر بندہ لے سکتا ہے؟ کیا یہ ادویات ہیں، یہ دوائیاں ہیں، یہ ہیں کیا؟ جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا، اب اس میں مزید آپ کو اور کلیئر میں کروں گا کہ ٹائمز کی پروڈکٹس کیا دوائیاں ہیں، یہ ادویات ہیں، یہ ہیں کیا؟ چونکہ ایک مسکنسپشن پائی جاتی ہے پاکستان کے اندر، اور ہم ان پروڈکٹس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ صرف ڈاکٹر ریکمینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان پروڈکٹس کو ہم نے سمجھنا ہے. اگر ہم پروڈکٹ کو پروفیشنلی نہیں سمجھیں گے تو ہم پروڈکٹ کو پراپر پروموٹ بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ یہ سمجھیں کہ یہ اس سوال کو آپ انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ نے کہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں یہ سب سے پہلے کیٹیگوریکلی آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہماری پروڈکٹس ادویات نہیں ہیں، یہ میڈیسنز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ پاکستان کے اندر کلچر ایسا ہے کہ مریض اور ڈاکٹر کا کلچر بنا ہوا ہے. جب یہ ہیلتھ کی بات ہوتی ہے تو یہ مسکنسپشن بھی ہم نے ختم کرنی ہے. ہماری جو پروڈکٹس ہیں یہ ادویات نہیں ہیں، یہ میڈیسنز نہیں ہیں. اب اس کے جواب کی طرف آتے ہیں. اس کے سب سے پہلے
ہماری پروڈکٹ کس ادارے میں رجسٹرڈ ہے. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، انٹرنیشنلی تو بہت سارے ادارے میں ہماری الحمدللہ پروڈکٹ جو ہے ہر وہ اس ادارے سے رجسٹرڈ ہے جو پوری دنیا میں اتھینٹک ایک ادارہ ہے. جیسے آپ HACCP دیکھتے ہیں، GMP دیکھتے ہیں، اور FDM کے اندر اس کے علاوہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. اب سب سے پہلے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جو پروڈکٹ ہماری جس ادارے میں رجسٹرڈ ہیں اس ادارے کا نام ہے ڈریپ، ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. اچھا، اب اس یہ جو ڈریپ ہے اس کے آگے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. اب سارے ڈپارٹمنٹس کی ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹس کو جاننے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہمارے پروڈکٹ رجسٹرڈ ہیں. ہماری جو پروڈکٹ جس ادارے میں رجسٹرڈ ہیں، ڈریپ کے جس ڈویژن کے اندر رجسٹرڈ ہیں اس کو کہتے ہیں OTC ڈویژن. OTC سے بنتا ہے اوور دی کاؤنٹر. اوور دی کاؤنٹر کا مطلب ان پروڈکٹ کو لیا جاتا ہے کہ جس پروڈکٹ کا ایک عام بندہ نالج لے کے وہ پروڈکٹ پرچیز کر کے استعمال کر سکتا ہے. ہماری جو پروڈکٹس ہیں چونکہ یہ ان کا نام ہے، میں نے پہلے بتایا، ان کو کہتے ہیں نیچرل ڈائٹری بیلنس فوڈ سپلیمنٹس. لفظ جہاں یوز ہوتا ہے بیلنس، میں اس پہ میں آلریڈی ٹریننگ کر چکا ہوں، مطلب مختلف پریونشن جو ہماری اس میں بھی ہوئی ہے، ہیلتھ کنسیپٹ میں نے یہ ٹریننگ کی ہے، اس کو آپ سن لیں مزید آپ ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ بیلنس کا مطلب کیا ہے. اب چونکہ ہماری پروڈکٹ بیلنس ہیں اور ہماری باڈی کو یہ بیلنس کرتی ہیں تو یہ پروڈکٹس ادویات میں نہیں آتی، یہ میڈیسنس کے اندر نہیں آتی. ٹھیک ہے، ان پروڈکٹ کو میڈیسنس کہنا یا ادویات کہنا ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ناانصافی ہوگی. ہماری جو پروڈکٹس ہیں یہ چونکہ فوڈ سپلیمنٹس ہیں، بیلنس فوڈ سپلیمنٹس ہیں، ڈائٹری فوڈ سپلیمنٹس ہیں، تو یہ اوور دی کاؤنٹر یہ OTC کے ڈپارٹمنٹس کے میں رجسٹرڈ ہیں. اور یہ پروڈکٹ کوئی بھی شخص بغیر کسی ڈاکٹر کے ریکمنڈیشن کے لیے اس پروڈکٹ کا نالج لے کے وہ پروڈکٹ کو یوز کر سکتا ہے. ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. کیونکہ سائیڈ افیکٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ جو پروڈکٹس ہماری بنائی گئی ہیں یہ ہم انسان کے جسم کی ریکوائرمنٹس کی ویلیوز کے اوپر بنائی گئی ہیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے کہ اب انسان کو ایک دن میں، نارمل انسان کو ایک دن میں 1000 ملی گرام کیلشیم چاہیے. اب ہمارا جو ایک ساشے ہے اس کے اندر 400 ملی گرام کیلشیم موجود ہے. کیلشیم کے جو ہمارا نیوٹرن کیلشیم ہے اس میں 400 ملی گرام ہے. تو آپ 400 ملی گرام کیلشیم جو ہے وہ آپ ایک ساشا لے لیں گے، اس کا کوئی نا ایکسیس ہوگی. یہ بات بھی ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، مطلب صحیح چیز کی زیادتی ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور صحیح چیز کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو وہ تو آٹومیٹیکلی نقصان دہ ہے، ہماری باڈی کے لیے جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. تو سیم لائک یہاں پہ یہ بات آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں ان کا پہلا کام کیا ہے کہ ہماری جسم کی غذائی قلت کو پورا کرتی ہیں. 3 کیٹیگری کے یہ پروڈکٹس بنائی گئی ہیں، پورا ان کو وہ آپ جانتے ہیں ہیلتھ کنسیپٹ میں نے آلریڈی اس کے اوپر ڈیٹیل سے ٹریننگ کی ہے. ہماری پروڈکٹ 3 قسم کی ہیں. سب سے پہلے ہماری باڈی کی کلینزنگ کرتی ہیں، صفائی کرتی ہیں. اس حوالے سے میری مکمل ٹریننگ ہے، آپ ہیلتھ کنسیپٹ کی ٹریننگ لیں. کلینزنگ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ ریگولیٹنگ ہیں، ہماری باڈی کے جو آرگن اور سسٹم ان کو ریگولیٹ کرتی ہیں. اس پہ ڈیٹیل موجود ہے ہیلتھ کنسیپٹ کے اندر. اور تیسرے نمبر پہ ہماری جو پروڈکٹ کی کیٹیگریز ہیں وہ ہے ریپلینشننگ. ریپلینشننگ کا مطلب ہے کہ جو ہماری غذائی قلت ہے، جو باڈی میں چیزیں کم ہو گئی ہیں، اس کو یہ پورا کرتی ہیں. تو اب یہ پروڈکٹ جو ہیں صرف ان پروڈکٹ کا نالج لے کے آپ خود استعمال کر سکتے ہیں. ان کو کوئی مطلب ان کی ریکمنڈیشن کے لیے ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہاں پہ چونکہ ان پروڈکٹ کے ساتھ 2 چیزوں کا کمبینیشن بہت ضروری ہے. ان پروڈکٹ کے ساتھ، ٹائمز کی پروڈکٹ کے ساتھ 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ چیز ہے نمبر 1، وہ ہے آپ کا لائف سٹائل. ٹھیک ہے، اب لائف سٹائل آپ نے لائف سٹائل کے اندر کیا ہے؟ اٹھنا کب ہے، جاگنا آپ نے، مطلب ایکسرسائز کب کرنی ہے آپ نے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے مطلب جو آپ کی روٹینز ہیں وہ مطلب اس کو لائف سٹائل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو ڈیلی کی روٹینز ہیں. اس کے ساتھ لائف سٹائل کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے آپ کا ڈائٹ. آپ ڈائٹ کیا لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، خوراک آپ کی کیا ہے. اور تیسرے نمبر پہ فوڈ سپلیمنٹس. اگر ان 3 چیزوں کو آپ سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ تقریباً 95% تک 99% تک اپنی باڈی کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. تو اب ڈائٹ جو ہے، ڈائٹ میں نے بتایا کہ آپ جو نیچرل چیزوں کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ جو آرگینک چیزیں ان کو استعمال کریں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا مطلب یہ مشکل نہیں ہے، یہ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. تو ہماری جو پروڈکٹس ہیں
اب یہ جو میں نے ہیلتھ کنسیپٹ آپ کو بتایا، کلینزنگ، ریگولیٹنگ اور ریپلینشننگ، یہ 3 کیٹیگریز ہیں پروڈکٹس کی، ٹھیک ہے. صفائی کرنے والی پروڈکٹس، جسم کو جسم کے اعضاء کو اور نظام جو ہماری باڈی میں جیرا سسٹم ہے ان کو باقاعدہ طور پہ چلانے کے لیے، تاکہ دل کا جو فنکشن ہے وہ پراپر وہ فنکشن کرے، جو لیور کا فنکشن ہے وہ فنکشن پراپر پرفارم کرے. تو یہ دوسرا کام ہے. تیسرا جو کام ہے وہ ہے جو غذائی کمی ہوگی ہمارے جسم کے اندر اس کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جب یہ 3 کیٹیگریز ہو جائیں گی تو آپ کی باڈی بیلنس ہو جائے گی. ہم اس کو کنسیپٹ بیسیکلی کہتے ہیں بیلنسنگ. دیکھو اب میں نے بتایا کہ ان کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. تو ہماری پروڈکٹ ویلیوز کے اوپر ہیں، جیسے اب زنک ہے، اب تقریباً 6 ماہ کے بچے کے لیے جو تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 4 ملی گرام زنک چاہیے ہوتا ہے ایک دن کے اندر. تو ہمارے ایک کیپسول کے اندر 3.33 ملی گرام زنک موجود ہے. آپ ایک کیپسول کھلا سکتے ہیں اور نیچرل ہے. یہ پروڈکٹس پہ آگے انشاءاللہ میں ٹریننگ کروں گا تو پروڈکٹ ڈسکس ہو جائیں گی، لیکن ابھی صرف سوالات پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو ہمارا دوسرا سوال تھا کہ کیا یہ پروڈکٹس ادویات ہیں؟ تو اس کا جواب آپ جان لیں کہ یہ پروڈکٹ ادویات نہیں ہیں، یہ میڈیسنز نہیں ہیں، یہ آپ کی خوراک ہے، یہ فوڈ ہے. اس کو کہتے ہیں یہ بیسیکلی اسینس ہیں، ارکیات ہیں، ٹھیک ہے. یہ اسینس ہیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نا 10 کلو دودھ ہوتا ہے، اس میں مکھن تھوڑا نکلتا ہے، پھر اس مکھن سے آپ دیکھیں تو گھی تھوڑا نکلتا ہے. تو آپ نے گھی جو ہے وہ 10 کلو دودھ سے ایکسٹریکٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، ایکسٹریکٹ نکال لیا، ان کے مطلب کوانٹٹی میں سے کوالٹی نکلی ہے. تو اب یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ بیسیکلی کوالٹی پروڈکٹس ہوتی ہیں. اس میں تمام وہ ایسنس آپ دیکھیں 400 ملی گرام جو ہے کیلشیم جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 5 کلو گوشت میں پایا جاتا ہے. اس طرح دودھ کی طرف جائیں تو وہ دودھ بھی تقریباً آرگینک دودھ تو ہے ہی نہیں اس وقت. آپ معاشرے کے اندر یا تو یہ پیکٹ جو ہے جو مطلب ڈبوں والا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، یا جو بھینسوں کا دودھ ہے اس کو آکسیٹیکشن انجیکشن اور اس طرح کی مطلب وہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. آرگینک دودھ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کیلشیم کی مقدار کتنی ہے. لیکن آرگینک اگر دودھ آپ کو مل جائے اور پیور آرگینک ہو تو اس میں بھی تقریباً 1.5 سے 2 کلو گوشت کے اندر جا کے دودھ کے اندر جا کے آپ کو وہ بھی 800 تک آپ جا سکتے ہیں ملی گرام جو آپ کو وہاں سے ملتا ہے کیلشیم. تو اس لیے فوڈ سپلیمنٹس کا کمپنی نے جو ہے اس کو پوری دنیا میں لے کے آئی کہ ہماری غذائی قلت کو پورا کیا جائے. یہ 2 سوال ہم نے کیے جی. پہلا سوال تھا ٹائن کی پروڈکٹ، ہم نے ٹائن کی پروڈکٹ ٹائن نے فوڈ سپلیمنٹس کیوں بنائے. دوسرا جو تھا کہ ٹائن کی پروڈکٹس جو ہے کیا یہ ادویات ہیں. اب تیسرے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں، کیا یہ پروڈکٹس مہنگی کیوں ہیں. بہت سارے یہ سوال بڑا عام ہے کہ ٹائن کی پروڈکٹ بہت مہنگی ہوتی ہیں. اس سوال کا جواب جاننا بہت ضروری ہے اور ہر بندے کے لیے. ٹائن کی پروڈکٹ یقین جانے مہنگی نہیں ہے. ایک تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو میں نے یہ جواب دیا، چلو مطلب ایک بندہ کہتا ہے ٹائن میں موٹیویشنل بات کرتا ہے. اب لاجک کی طرف جاتے ہیں. 2 میں پروڈکٹ کا یا 2-3 پروڈکٹ کا میں لے لوں گا، ایگزامپل دے دوں گا. یہ سوال جو ہے ٹائن کی پروڈکٹ جو ہے مہنگی کیوں ہے، اس سوال کا جواب جو ہے سمجھانا بہت ضروری ہے. ہر شخص کو سمجھنا بھی ضروری ہے، پھر آگے اس کو کنوے کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک تو یہ بات ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیں کوانٹٹی سے جو ہے زیادہ توجہ دینی چاہیے کوالٹی کے اوپر. دنیا میں ہر جو کوالٹی پروڈکٹس ہوگی، جو معیاری پروڈکٹس ہوگی، آٹومیٹیکلی اس کا ریٹ مہنگا ہوتا ہے. عام سادہ سی مثال آپ لے لیں، آپ دیکھ لیں، آپ کو کوئی بھی آرگینک یعنی کہ آپ دیسی گھی کا مثال لے لیں. دیسی گھی جو ہے آپ کو جو خالص دیسی گھی وہ 2250 روپے کلو ملے گا. عام جو گھی ہے وہ آپ کو 200-250 روپے کلو مل جائے گا. اب دونوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ دونوں میں سر کوالٹی کا فرق ہے. آپ اس طریقے سے موبائل کی طرف چلے جائیں، اب ایپل فون لے لیں، آپ آئی فون لے لیں تو وہ آپ کو لاکھوں میں ملتا ہے. عام فون آپ کو لے لیں وہ 10-15 ہزار کا ملتا ہے. اب آئی فون جو ہے وہ لوگ یوز کرتے ہیں، وہ سالوں سال جو ہے وہ اس میں پرابلمز نہیں آتا، وہ یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ اس میں اس کی کوالٹی اچھی ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ کوالٹی جو ہے اس وجہ سے پروڈکٹس مہنگی ہوتی ہیں. اب ہماری پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے وہ یقین جانے پوری دنیا میں نمبر 1 ہے. ہماری پروڈکٹ جو ہے اگر آپ کے ان کے باکس کے اوپر پڑھیں، انگریڈینٹس پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. کسی بندے کے ساتھ ڈسکس کریں جو ان چیزوں کو جانتا ہے. تو ہماری پروڈکٹ جو ہے کمپنی نے کیا کیا، ان تمام ان انگریڈینٹس کو ایسے ان کا
کمبینیشن بنایا ہے کہ جو انسان کی ریکوائرمنٹس ہیں ایک دن کی وہ ساری پوری ہو جائیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو سب سے پہلے ایک دو پروڈکٹ کے ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ہماری پروڈکٹ کے اندر چونکہ اسینس ہیں، پہلے بھی یہ میں نے سوال میں بات کی، اسینس کہتے ہیں ارکیات، یعنی کہ مطلب کسی چیز کا جو ہے نچوڑ نکالنا، ٹھیک ہے، وہ مطلب اسینس کہا جاتا ہے۔ اب ہماری پروڈکٹ کے اندر ایک ہوتا ہے لفظ یوز کیا جاتا ہے افیکٹو انگریڈینٹس۔ فار ایگزامپل آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا کھانا سارا جسم میں ہضم نہیں ہوتا کہ جو آپ نے روٹی کھائی ہے وہ ساری جسم کو مطلب وہ جسم کو لگ جائے اور جسم میں ہضم ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ کھانا بھی کھاتے ہیں نا تو کھانے میں سے جو ایسنس ہوتے ہیں، جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، جو غذائیت ہوتی ہے، وہ ہماری باڈی جو ہے وہ لے لیتی ہے، اور باقی ہمارا سٹول کے ذریعے یا یورین کے ذریعے جسم سے ایکسٹریٹ ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے جسم سے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کی مطلب اب جو باڈی نے لے لی ہے نا وہ اسینس ہیں۔ اب ہماری کمپنی نے بھی یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی کہتے ہیں کٹنگ ایج بایو ٹیکنالوجی، کٹنگ ایج بایو ٹیکنالوجی، کہ جیسے کمپنی نے کیا کیا کہ کیلشیم کی مثال دیتا ہوں کہ کیلشیم نے منگولین کو کی بیک بون سے کیلشیم ایکسٹریکٹ کر لیا۔ اب کیا خیال ہے کہ وہ جو کیلشیم لیا ہے وہاں سے تو وہ سارا کیلشیم، اس میں بہت سارا کیلشیم ہوگا، لیکن اس میں افیکٹو انگریڈینٹس جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس سوال کا جواب کہ ٹائمز کی پروڈکٹ مہنگی ہیں، اب سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں جیسے زنک ہے ہمارا۔ اب جو زنک ہے ہمارا ایک نارمل بندے کو عام باڈی کی ریکوائرمنٹس کے لیے، باڈی کے مختلف فنکشن کی پرفارمنس کے لیے جو زنک چاہیے ایک دن کے اندر، اب زنک کی ہماری باڈی میں اس میں ٹریننگ میں انشاءاللہ زنک کی جب ٹریننگ میں شروع کروں گا تو زنک کے فنکشن کی بات کروں گا۔ دو فنکشن کی میں بات کر دیتا ہوں کہ آپ کے جو سر پہ بال ہیں، ٹھیک ہے، یہ بال زنک کی وجہ سے کھڑے ہیں آپ کے، اور دوسرے نمبر پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں زنک کی وجہ سے ہیں۔ اب جو ریٹینا ہے اس کی خوراک جو ہے وہ بیسیکلی زنک ہے، تو اور بھی بہت سارے بے تحاشا فنکشن ہے باڈی کے اندر زنک کے، تو میں نے دو بتا دیے۔ ایک نارمل بندے کو ایک دن میں راؤنڈ اباؤٹ WHO کے مطابق 15 ملی گرام زنک کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے۔ اب 15 مل زنک جو ہے آپ گوگل کا سہارا لے کے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ جو تقریباً بغیر چربی کے جو گوشت ہے، بیف ہے نا، بیف، اس کے اندر تقریباً جو ہے 1.5 کلو گوشت کے اندر 15 ملی گرام زنک پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 15 ملی گرام زنک پایا جاتا ہے 1.5 کلو گوشت کے اندر۔ اب میں نے گوشت کی جہاں پہ مثال دے دی، اب 15 ملی گرام زنک اس میں نے کہا پایا جاتا ہے، ملتا نہیں ہے باڈی کو، پایا جانا اور ملنا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اب جب آپ گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کولیسٹرول، جو اس کو LDL کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لو ڈینسٹی لیپو پروٹین۔ یہ جو کولیسٹرول ہے یہ زنک جو ہے چونکہ ٹریس ایلیمنٹ ہے، یعنی کہ بالکل یہ بہت نازک ہوتا ہے، اور یہ جو LDL ہے یہ زنک کو ضائع کر دیتا ہے انسانی باڈی میں، اس کی مقدار اتنی جتنی چاہیے اتنی ہضم نہیں ہوتی، باڈی کو ملتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے جو گوشت کے علاوہ آپ دیکھیں راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 3 پاؤ جو ہے جو کارپ فش ہے، یہ بھی ٹھیک ٹھاک مہنگی ہے، تقریباً میرے خیال میں 1500 سے 2000 روپے کلو ہے یہ، تو 3 پاؤ اگر فش کھائیں گے، 3 پاؤ فش لیں گے تو اس میں بھی زنک موجود ہے، تقریباً 15 ملی گرام زنک موجود ہے۔ اب یہ بات نوٹ کرتے ہیں، پہلے میں نے گوشت کی مثال دی ہے، پھر ابھی کارپ فش کی دی ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ آ جائیں تو تقریباً آگے جو بینگن ہے، یہ جو بینگن ہوتے ہیں اس میں بھی زنک پایا جاتا ہے، اور تقریباً 3.5 کلو جو ہے بینگن آپ کھائیں گے تو اس میں 15 ملی گرام جو ہے زنک پایا جاتا ہے۔ اب 3.5 کلو بینگن جو ہیں وہ کھانے ایک عام بندے کے لیے ایک دن میں بہت مشکل ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے پرابلم کریٹ ہو جائیں گے، ایکسیس بھی ہو جائے گی کچھ چیزوں کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 11.5 کلو سیب جو ہے اس کے اندر تقریباً جو ہے 15 ملی گرام زنک ہوتا ہے، 11.5 کلو۔ اب 11.5 کلو ایک دن میں زنک کھانا یہ سیب مشکل ہے، 11.5 کلو کیسے کھائے جائیں گے؟ اسی طریقے سے تقریباً 2 سے 2.5 کلو گندم کے اندر جو ہے زنک پایا جاتا ہے، جو مطلب آپ کا آٹا ہے۔ اب 2.5 کلو آٹا جو ہے وہ بندہ اگر کھا بھی لے لیکن کچھ چیزوں کی ایکسیس ہو جائے گی، زیادتی ہو جائے گی۔ اب اور جو گندم ہے یا فروٹ وغیرہ ان کے اندر فائبر ہوتا ہے، جیسے میں نے گوشت کی مثال دیا تو وہاں پہ LDL ہوتا ہے، اور جو کیا نام ہے آپ گندم یا باقی چیزیں جو ہیں اس کے اندر کیا ہے، اس میں فائبر ہے، اور فائبر بھی زنک کو باڈی کے اندر ایبزارب نہیں ہونے دیتا ہے۔
اب یہاں پہ میں نے مثال دی، اب 1.5 کلو گوشت ہے، اس کی قیمت اگر لگائیں تو وہ کم از کم بنتی ہے راؤنڈ اباؤٹ، اگر RD بھی کرے بغیر چربی کے گوشت تو وہ تقریباً میرے خیال میں 1000 روپے بن جائے گا، 1.25 کلو گوشت کا، 1.5 کلو گوشت کا 1000 سے 1200 روپے بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ 11.5 کلو سیب اچھا لیں تو سیب بھی تقریباً 150 سے 200 روپے کلو ہے، تو یہ 11 دو میں 22، یہ تقریباً 2500 تک آپ پہنچ جائیں گے، 2500 کے آپ کو سیب لینے پڑیں گے، وہ پھر کھانا ایک دن میں مشکل ہو جائے گا۔ تو فش آپ لیتے ہیں تو وہ بھی کم از کم آپ کی 1200 روپے کی فش بنے گی۔ اب اگر ٹائنز کی فوڈ سپلیمنٹ زنک کی طرف آتے ہیں تو ٹائنز کا جو زنک ہے یہ آرگینک زنک ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے زنک گلوکونیٹ۔ اس پہ چونکہ تفصیل پہ میں نہیں جاؤں گا، پروڈکٹ ٹریننگ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو زنک ہے اس کے ایک کیپسول میں نے بتایا کہ 3.33، اگر راؤنڈ کر لیں تو آپ 4 ملی گرام کہہ سکتے ہیں، 4 ملی گرام زنک ہے۔ تو ٹائنز کے اگر آپ جو ہے 4 کیپسول کھا لیتے ہیں تو آپ کو تقریباً 15 سے 16 ملی گرام ایک دن کی جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ زنک کی پوری ہو جائے گی، ایک دن کی 15 ملی گرام ٹائنز کے زنک کیپسول سے یہ پوری ہو جائے گی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹس۔ اب جب باڈی کی یہ ریکوائرمنٹس پوری کر رہا ہے تو اب اس کے ریٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو جو زنک کا ریٹ ہے تقریباً یہ آپ کو جو ہے 52 یا 53 روپیز کا جو ایک کیپسول پڑے گا۔ اب اس کے 4 کیپسول آپ نے کھائے ہیں تو یہ راؤنڈ اباؤٹ بن گئے ہارڈلی 210 روپے یا 215 روپے بنیں گے۔ 215 یا 210 روپے میں آپ نے زنک جو ہے پیور اور خالص زنک آپ نے لے لیا ہے، جس کے ساتھ مطلب نہ کولیسٹرول شامل ہے نہ فائبر شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زنک ہمارا چونکہ آرگینک ہے، اس پہ ابھی ہم بات نہیں کریں گے، ادھر سے ہم بات جب پروڈکٹ ٹریننگ کریں گے تو وہاں پہ ہم بات کریں گے یہ کہاں سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور کتنا یہ کس چیز سے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ اس کو زنک، اس کا نام ہے زنک گلوکونیٹ، جو مارکیٹ میں آپ دیکھتے ہیں زنک آکزیلیٹ ہے، زنک سلفیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے ان آرگینک ہیں۔ یعنی کہ ان آرگینک کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں یہ ایبزارب بہت کم ہوتے ہیں، جو باڈی کی ریکوائرمنٹس اس کو پورا نہیں کرتے۔ تو ہمارا یہ تقریباً جو ہے زنک آپ جب لیتے ہیں تو 4 کیپسول لے لیں گے تو یہ راؤنڈ اباؤٹ تقریباً بن جائیں گے 200 روپے کے، 210 روپے کے۔ تو یہ پروڈکٹ مہنگی نہیں ہے، ایک تو یہ جانیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو مطلب دیکھیں، اب اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں ان کو دیکھا جائے، صرف پروڈکٹ کے ریٹ کو دیکھنا یہ ناانصافی ہے۔ آپ پروڈکٹ کے انگریڈینٹس کو دیکھیں، پھر آپ کسی سے ڈسکس کریں، کسی میڈیکل جو چیزوں کو جانتا ہے، یا آپ گوگل کے ذریعے سرچ کر لیں تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ پروڈکٹ بالکل مہنگی نہیں ہے اور بالکل عام بندے کی جو ہے جو پہنچ میں ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ ہے خدا نخواستہ اس کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہی بندہ جو غریب بندہ ہوتا ہے وہ 8 لاکھ 10 لاکھ ارینج کر کے جو ہے وہ بائی پاس بھی کرواتا ہے، ادھار لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کئی ایسے میرے کلائنٹ ہیں، ہمارے کلائنٹ ہیں جن کے بڑے سویر کنڈیشن تھی لیکن انہوں نے 2 ماہ تک پروڈکٹ استعمال کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، نارمل اس وقت کنڈیشن میں ہے۔ تو یہ پروڈکٹ جو ہے مہنگی نہیں ہے، یہ پروڈکٹ کے اندر ارکیات موجود ہیں، اور یہ پروڈکٹ جو ہے آپ ان کو استعمال کر کے، میں نے کانسیپٹ پہ بات کیا، اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں۔ یہ پھر اس کے بعد اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ان پروڈکٹ کے اوپر آپ کو انسینٹو بھی آگے ملتے ہیں۔ جب آپ اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو کمپنی پھر آگے آپ کو سسٹم کے اندر جب آپ جوائن ہو جاتے ہیں تو مختلف قسم کے ڈسکاؤنٹ بھی دیتی ہے آگے، یہ کمپنی کی طرف سے آگے پیکیجز ہوتے ہیں اور کمپنی کا آگے سسٹم ہے۔ یہ تیسرا سوال تھا جی، کمپنی کی پروڈکٹس جو ہیں، ٹائنز کی جو پروڈکٹس ہیں یہ مہنگی ہیں۔ اس کا جواب میں نے دیا کہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں چونکہ یہ ان کے اندر اسینس موجود ہیں، یہ کوالٹی بیس ہیں، ان کی اوپر ان کی جو کوالٹی ہے وہ دنیا کی نمبر 1 کوالٹی پروڈکٹس ہیں، ہیلتھ کیئر فوڈ سپلیمنٹس ہیں، اس وقت 190 ممالک میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں جی، ہمارا جو چوتھا سوال یہ بنتا ہے، اور اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر ٹائم بھی چونکہ ہمارے پاس کم ہے۔ اچھا، اب چوتھا سوال یہ، ٹائنز کی پروڈکٹ ہر جگہ کیوں نہیں ملتی؟ مطلب ہر میڈیکل سٹور پہ ہمیں مل جائے اور مطلب کسی بھی جگہ سے ہمیں مل جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹائنز کی پروڈکٹ ہر جگہ کیوں نہیں ملتی؟ اس کا جواب نوٹ کر لیں۔ ٹائنز کی پروڈکٹ اس وجہ سے ہر جگہ نہیں ملتی کہ ٹائنز جو ہے وہ ڈائریکٹ سیلنگ میں کام کر رہی ہے۔ اچھا، ڈائریکٹ سیلنگ یہ بھی چونکہ مطلب کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ جو بزنس ماڈل ہیں اس وقت پوری دنیا میں، جو کاروبار ہو رہے ہیں، جو بزنس ہو رہے ہیں، اس کے 2 ماڈل ہیں، ایک ٹریڈیشنل بزنس ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈائریکٹ سیلنگ بزنس ہے۔
ٹریڈیشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی بھی چیز آپ کسی بھی دکان سے جا کے لے لیتے ہیں، جیسے آپ مارکیٹ میں آپ کوئی بھی کاروبار دیکھتے ہیں، کپڑا آپ کو مل رہا ہے، جوتے آپ کہیں سے جا کے لے سکتے ہیں، کسی بھی شاپ سے جو بھی چیز آپ لینا چاہیں، تو ٹریڈیشنل جو ہے، ٹریڈیشنل جو بزنس ہے اس کے اندر ایک پورا چینل آتا ہے، یعنی کہ مینوفیکچرر سے لے کے کلائنٹ تک پروڈکٹ ڈائریکٹلی نہیں پہنچتی، اس کے اندر جو ہے مڈل مین آتے ہیں، امپورٹر، ڈسٹریبیوٹر، ہول سیلر، ریٹیلر، شاپ کیپر، یہ سارا ایک مڈل مین چینل آتا ہے۔ اب جو ٹائمز کی پروڈکٹ کا جو ٹائمز کا مارکیٹنگ ماڈل ہے وہ ڈائریکٹ سیلنگ ہے، اس کو B2C کہا جاتا ہے، بزنس ٹو کلائنٹ۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایزی سمجھ آ جائے۔ دنیا کے جتنے بڑے برانڈ ہیں وہ ڈائریکٹ سیلنگ میں کام کرتے ہیں، جتنے بھی بڑے برانڈ ہیں، آپ BMW کو دیکھ لیں، اس کی کوئی ایڈ نہیں، مطلب اس کی آپ دیکھ لیں وہ آپ کو اسی کی فرینچائز سے ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ جو ٹائم نے ماڈل جو ہے اڈاپٹ کیا ڈائریکٹ سیلنگ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ کیا ہے کہ پہلے اس ماڈل کو سمجھ لیں کہ ٹائمز پروڈکٹ بنا رہی ہے، ڈائریکٹ کس کو دیتی ہے؟ اپنے کلائنٹ کو، یعنی کہ ٹائمز کی پروڈکٹ آپ کو ملیں گی ٹائمز کے فرینچائزز سے۔ کیوں فرینچائزی سے ملے گی؟ پہلی وجہ ہے کہ ٹائمز کے پروڈکٹ کے اندر 2 نمبری نہ ہو سکے، یعنی کہ جو کمپنی نے بنائی ہے وہ ڈائریکٹ ملے کس کو؟ جا کے وہ کلائنٹ کو ملے۔ جب آپ ٹریڈیشنل بزنس کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ کو ایک ہی پروڈکٹ کے 10 نمبر ملیں گے، یعنی کہ 2 نمبر تو دور کی بات، 10 نمبر پروڈکٹ ملیں گی، یعنی کہ مارکیٹ کے اندر جو مڈل مین ہوتے ہیں وہ اسی پروڈکٹ کی کاپیاں تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو 1 نمبر پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو ٹریڈیشنل بزنس کے اندر ملنا مشکل ہے۔ جیسے آپ سروس کو دیکھتے ہیں، سروس، باٹا کو دیکھیں، ان کی جوتے ان کی شاپ سے ملتے ہیں، کیونکہ جو ان کی شاپس ہیں وہ بیسیکلی فرینچائزز ہوتی ہیں ان کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں میکڈونلڈ کا جو برگر ہے وہ میکڈونلڈ سے ملے گا، KFC کا برگر KFC سے ملے گا، اس کو ڈائریکٹ سیلنگ بیسیکلی کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے بڑے برانڈ یوٹیوب کو آپ دیکھ لیں، اس کا آپ کو ایڈ نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، وہ بھی ڈائریکٹ سیلنگ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ٹائمز نے جو ماڈل بزنس کا ماڈل جو ہے وہ ڈائریکٹ سیلنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو B2C بھی کہا جاتا ہے، بزنس ٹو کلائنٹ۔ اس کے اندر جو پہلا بینیفٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کلائنٹ کو 1 نمبر پروڈکٹ ملتی ہے، مطلب جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے کلائنٹ کمپنی کی فرینچائز سے جا کے لیتا ہے۔ اور یہ آپ کو میں سجیسٹ کروں گا، آپ بھی جب پروڈکٹ لیں تو آپ ایسے کسی بندے سے نہ لیں کہ جو بندہ اتھینٹک نہ ہو، جو بندہ جس کے اوپر آپ کو اعتماد نہ ہو۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ مختلف ایڈز وغیرہ دیتے ہیں، تو آپ نے ڈائریکٹ کمپنی کی فرینچائز سے یا کمپنی کے اسٹاکر سے پروڈکٹ لینی ہے اور اپنی اپ لائن کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے پروڈکٹ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ کل مطلب دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں، تو یہاں پہ کوئی ایسی پروڈکٹ نہ ہو جسے مطلب کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو ڈائریکٹ آپ کمپنی کے پروڈکٹ کمپنی کی فرینچائز سے اور کمپنی کے اسٹاکر سے لیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ آپ اس کے کمپنی اس کی ذمہ دار اور ریسپانسیبل ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ ٹائم کی پروڈکٹ اس وجہ سے ہر جگہ سے نہیں ملتی کہ ٹائم جو ہے کس بزنس ماڈل میں کام کر رہی ہے؟ ڈائریکٹ سیلنگ میں۔ ڈائریکٹ سیلنگ میں نے بتا دیا، ڈائریکٹ آپ کمپنی کی فرینچائز سے جا کے پروڈکٹ لیتے ہیں، میں نے چند مثالیں بھی آپ کو دے دی۔ جی 5ویں سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ 5واں جو کوشچن ہے ہمارا، کیا یہ پروڈکٹ پوری زندگی کھانی پڑتی ہیں؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ پوری زندگی کھانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے اور زبردست ہے، یہ سوال عموماً مجھ سے بھی ہوتا ہے۔ تو ہماری جو پروڈکٹس ہیں یہ میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کو ریکورز کرتی ہیں۔ اب ایک بندے کی ڈائٹ بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ مطلب یہ ڈائٹ اچھی آرگینک چیزیں لیتا ہے، مطلب خوراک اچھی لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب پروڈکٹ لیتا ہے تو اس کو عام بندے کی نسبت جو ہے وہ رزلٹ جو ہے جلدی ملتے ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ پروڈکٹس جو ہے، یعنی کہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ہیلدی، سب ہیلدی اور ان ہیلدی، یعنی کہ بیمار بندہ جو ہے وہ ٹائم کے پروڈکٹ سے فوراً ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو ٹائم لگے گا، کیونکہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے بیسیکلی روٹ کاز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جب روٹ کاز ٹھیک ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی جو ہے بندہ جو ہے وہ ہیلدی، ہمیشہ کے لیے ہیلدی ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پروڈکٹ پوری زندگی کھانی پڑتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ پوری زندگی نہیں کھانی پڑتی، یہ پروڈکٹس آپ کو جو باڈی کے اندر ڈیفیشنسیز ہیں اس کو ریکور کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے۔ میں یہاں پہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے دیکھیں ہم کیمیکل کب کھاتے ہیں؟ روزانہ کھا رہے ہیں، یعنی کہ ہم فری ریڈیکلز، ہیوی میٹلز، اس کے علاوہ جو ہے ٹاکسنز، فیٹ
اور اس کے ساتھ پیراسائٹس، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہم کب کھاتے ہیں؟ روزانہ کھا رہے ہیں. اب اس کو کلینزنگ کرنے کے لیے، جسم سے نکالنے کے لیے آپ 2 چٹوسان روزانہ کھا لیں تو آپ کی باڈی کی کلینزنگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کی باڈی کی صفائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی خوراک بالکل پیور ہے، خالص ہے، تو جسم میں کیمیکل نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ پروڈکٹس آپ چاندے نہیں استعمال کرنے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو باڈی ہے اس کے اندر کیمیکل جو ہیں وہ ڈیلی بیسس کے اوپر جا رہے ہیں، اور مجھے بتائیں کہ کون سا. آپ دیکھیں ڈبے والا دودھ کو دیکھ لیں، آپ کھلا دودھ لے کے رکھیں شام تک خراب ہو جاتا ہے، لیکن جو ڈبے والا دودھ ہے وہ جو ہے سالوں سال دکانوں پہ پڑا رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر پریزرویٹرز ڈالے جاتے ہیں. اور پریزرویٹرز ایک ایسا کیمیکل ہے جو انسانی جسم کے میٹابولک سسٹم کو ڈس آرڈر کر دیتا ہے، بلکہ پوری باڈی کے سسٹم کو ڈس آرڈر کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے. میں نے 11 سسٹم جو ٹریننگ میں ہیلتھ کنسیپٹ میں بھی ذکر کیا تھا. تو یہ جو کیمیکلز ہم کھا رہے ہیں، تو اگر فار ایگزامپل ٹائم کی جو کلینزنگ پروڈکٹس ہیں اس میں سے آپ 2 کیپسول کھانے سے پہلے کھا لیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں یہ کیمیکل جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ نکلتے رہیں گے. اگر آپ ڈیلی بیسس پہ پروڈکٹ کو نہیں کھاتے تو ہمارے جسم میں یہ کیمیکل جو ہے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ کینسر، ہارٹ اٹیک اور مختلف مسائل کا باعث بنتے ہیں. تو آپ ان پروڈکٹ کو اگر ریگولر کھائیں گے تو آپ کی صحت ہمیشہ برقرار رہے گی. دیکھیں آپ اگر 100 سے 150 روپیہ اگر آپ اپنی جان پہ روزانہ لگا دیں، 100 روپیہ لگا دیں، میرے خیال میں یہ بہت جو ہے نا یہ بہت بڑی مسئلے سے آپ بچ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر سال میں آپ اپنے 2 ماہ تک اپنی باڈی کی ڈیفیشنسی کو ریکور کر لیتے ہیں تو پھر پورا سال آپ کو پروڈکٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 ماہ آپ اوور آلنگ اپنی باڈی کی کر لیں، 2 سے 3 ماہ، چونکہ باڈی کے سیل جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں 2 سے 3 ماہ کے اندر. تو اس طریقے سے آپ اوور آلنگ اپنی باڈی کی کرنا چاہتے ہیں، اپنی باڈی کو فٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ 2 ماہ تک پروڈکٹ استعمال کر کے پورا سال آگے پروڈکٹ نہیں یوز کریں تو آپ نارمل بھی جو ہے وہ اپنی لائف گزار سکتے ہیں. اچھا، آگے ایک سوال ہے کہ کیا اس پروڈکٹ کے لوگ عادی ہو جاتے ہیں؟ تو یہ بالکل سوال جو ہے irrelevant ہے، اس کے عادی نہیں ہوتے، چونکہ یہ ایک فوڈ ہے، یہ خوراک ہے، یہ آپ کی باڈی کے نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کو پورا کرتی ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی اسٹیرائڈز استعمال نہیں ہے، یہ نیچرل فوڈ سپلیمنٹس ہیں، چونکہ ڈریپ نے اس کو سرٹیفکیٹس دی ہوئی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ پیور آرگینک ڈائٹس ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر کچھ بندہ عادی کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اسٹیرائڈز کا عادی ہوتا ہے، نشہ جو لگ جاتا ہے. تو یہ پروڈکٹ جو ہے یہ پیور آرگینک فوڈ سپلیمنٹس ہیں، اور یہ پیور ڈائٹ ہے، خوراک ہے. اور آپ کی باڈی کے اندر جیسے میں نے زنک کی مثال دی ہے، کیلشیم کی مثال دی ہے، تو ان کی جو بنیاد بیسیکلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز کی بنیاد کیا ہے. ان پروڈکٹ کی جو بنیاد ہے وہ بیسیکلی نیچرل بیسڈ ہیں، یعنی کہ یہ ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں قدرتی چیزوں سے. جیسے زنک ہے، زنک بنایا جاتا ہے، زنک لیکٹیٹ ہے، اس کے اندر ایگ پروٹین ہے، گلوکوز ہے. کیلشیم کی بنیاد جو ہے، جو بیس ہے وہ ہے منگولین کو ہے. تو ان کی جو بنیاد ہے وہ اسٹیرائڈز پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمارے صرف فوڈ سپلیمنٹس نہیں ہیں ہماری پروڈکٹ، ان کو کہتے ہیں، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ یہ بیلنس ڈائٹری فوڈ سپلیمنٹس ہیں. تو اس طریقے سے آپ ان کو استعمال کر کے اپنی باڈی کو ہیلدی کر سکتے ہیں، ان کی کوئی آپ عادی نہیں بنیں گے. یہاں تک ہم نے آج ڈسکس کی ہیں جی. کتنے سوال کر لیے جی؟ ہم نے 6 سوال کر لیے، پیچھے رہتے ہیں 4 سوال. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ پارٹ کے اندر. 4 ہمارے کوشچن پیچھے رہتے ہیں، ان کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور بڑے عام ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس میں اگلی ٹریننگ میں ڈسکس کریں گے. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور شیئر بھی کر لیں اپنی ٹیموں کو. اور جو آپ کا کوشچن ہے تو وہ آپ کومنٹس کے اندر دے سکتے ہیں. آپ کے سننے کا بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ.